ذہن میں جو ہے سوالات آئے، کیونکہ کسی قسم کا خدا ہے یا آخرت ہے، یہ تو ہمارے کانوں میں بات پڑ جاتی ہے۔ میرے کانوں میں بھی یہ بات پڑی، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرے سے اس بات کو کیجولی نہیں لیا گیا۔ اس کتاب کو لکھنے سے میں 2-3 چیزیں اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز میں اچیو کرنا چاہتا ہوں کہ if I can communicate it to people کہ خدا کا ہونا یا نہ ہونا، آخرت کا ہونا یا نہ ہونا، جنت دوزخ کا ہونا یا نہ ہونا، یہ صرف اسکالرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انٹلیکچوئلز کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو عام انسان، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ بینکر ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ اس چیز کو اپنا مسئلہ بنائے۔ دوسری چیز جو میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں اس بک کے تھرو، وہ یہ کہ جب میں جوابات ڈھونڈنے نکلا تھا تو مجھے بڑی مشکل پیش آئی، کیونکہ مجھے بڑے ڈفرینٹ ایونیوز سے جواب ملے، بڑے اسکیٹرڈ تھے۔ کوئی جواب مجھے تھوڑا ہلکا پھلکا سائنس سے مل گیا، پھر کچھ اسکالرلی باڈیز کے اندر مجھے کچھ باہر کے غیر مسلم اسکالر سے کچھ جواب ملے، جو ریلیجن کے بھی اسکالرز ہیں، سائنس کے بھی اسکالرز ہیں، جیسے اسٹیفن سی مائر ہے، مائیکل بیہی صاحب، بڑے زبردست لوگ ہیں۔ پھر مجھے یہاں مسلمانوں کی اسکالرشپ کے ہاں بڑے فرق جگہوں سے ٹوٹے کر کے سوالوں کے جواب ملے، جیسے کئی باتیں ہمارے مودودی صاحب جو ہیں ان کی بالکل ٹھیک تھیں، مجھے لگا کہ یار یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے لوگوں کو۔ ایک بہت بڑا چنک آف جو میرے سوال تھے اس کا جواب مجھے جاوید احمد غامدی صاحب سے ملا۔ تو یہ جو مجھے اتنے زیادہ ڈفرینٹ سورسز سے ملے، یہ بڑی اسکالرلی انفارمیشن، میں نے اس بک کے اندر اس اسکالرلی انفارمیشن کو ایک عام آدمی کے الفاظ میں، جو اسکالر نہیں ہے، جو اسکالر بننا بھی نہیں چاہتا، اس کے بس سوال ہیں موت اور خدا کے بارے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ عام آدمی کے الفاظ میں باتیں لکھ دی ہیں میں نے، تاکہ میرے جیسا کوئی عام آدمی جو ہے اس کو اس خواری سے نہ گزرنا پڑے۔ تیسری چیز جو میں چاہتا ہوں اس کتاب سے وہ یہ ہے کہ جس اسلام کی تشریح سے میں متفق ہوا ہوں کہ وہ ٹھیک تشریح ہے اسلام کی، جس کے اس دور کے اندر جو فلیگ بیرر ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کافی مس انڈرسٹوڈ بھی ہے، کافی مس انڈرسٹوڈ، اور بہت جگہ جو رائج انٹرپریٹیشن ہے اس سے ڈفرینٹ بھی ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں اس انٹرپریٹیشن کو جتنا لوگوں میں لے کے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں اتنا میں کروں، تاکہ کسی نے اس کو صحیح ماننا ہے یا نہیں ماننا، کم از کم کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ باقی رہے۔ تو یہ ایک میری اور کوشش ہے۔ آخری میری کوشش یہ ہے اس کتاب کے تھرو، ایک چیز جو اللہ میاں کہتے ہیں نا کہ یار میرے سے اگر تمہیں براؤنی پوائنٹس چاہیے، میرے سے اگر تمہیں قیامت کے دن بہت بڑی شاباشی چاہیے، تو پھر ایک کام کرو گے تو میں دوں گا شاباشی، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میرے پیغام کو سمجھے ہو، جس طرح خود سمجھے ہو کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو سکتا ہے، دل کی تسلی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تو پھر اس کو اگر تم لوگوں کے اندر لے کے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او ہو اس کے اوپر تو میں پھر بہت زیادہ جو ہے تمہیں براؤنی پوائنٹس دوں گا، ریوارڈ پوائنٹس دوں گا۔ جن لوگوں کے لیے پاسبل ہے، گو تھرو ٹو دا بک، بہت آسان سمپل ایک لے مین کے لیے اس نے کتاب لکھی ہے جس میں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واٹ ہی وانٹس ٹو سے، اور اسپیشلی جب اس کی اردو ٹرانسلیشن آ جائے گی آئی ایم شیور کہ مزید آسانی ہو جائے گی۔ تو ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ملک میں کوئی یتیم لاوارث بچہ نہ ہو، میں ان کا والد ہوں، حمزہ ان کا بڑا بھائی ہو اور یہ ان کی والدہ ہو۔ جب کتاب کو دیکھا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ موضوع ہے جس کو پھیل جانا چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ میں خود کو نہیں تلاش کرتا تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ نوجوانوں سے ملتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اس وقت بنیادی مسئلہ یہ نہیں رہا کہ خدا، اس کا مذہب، اس کا دین اسلام، اس کی کتاب، اس کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کیا کر رہے ہیں۔